چیخ جو سنائی نہ دی۔ اذیان اپنا کام کر کے جلدی آفس سے نکلا تھا کیونکہ کچھ دن بعد اس کی اکلوتی اور لاڈلی بہن زویا کی منگنی تھی۔ زویا اور اذیان دو بہن بھائی تھے، وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے والدین کی علیحدگی ہو گئی تھی، ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، جبکہ ان کے والد آفتاب صاحب ان کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے علیحدگی کے بعد انہوں نے یہ ملک ہی چھوڑ دیا تھا اور وہ امریکہ شفٹ ہو گئے تھے، وہیں اپنا بزنس دیکھ رہے تھے۔ لیکن چونکہ اب ان کی لاڈلی بیٹی کی منگنی تھی تو وہ پاکستان آ رہے تھے۔ زینیا کام کر کے ابھی اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب اس کی کزن جو چچا زاد تھی انابیہ رستے میں کہنے لگی، تمہیں نیچے پاپا بلا رہے ہیں۔ وہ جب اپنے چاچو کے کمرے میں پہنچی تو اس نے گیٹ ابھی کھٹکایا ہی نہیں تھا جب اس نے اپنے چاچو کی باتیں سنی۔ وہ کہہ رہے تھے ہم زینیا کو اس کے ماموں کے گھر بھیج دیتے ہیں اور اس کی ماما کو زبردستی سائن کروا کے گھر سے نکال دیں گے۔ دراصل زینیا کے دادو نے جائیداد اپنی حیاتی میں ہی اپنے دونوں بیٹے احمد اور عمر کے نام کر دی تھی۔ احمد جو کہ ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے، اب ان کی جائیداد ان کی بیوی ہما کے نام پر تھی، جبکہ احمد صاحب کا یہ ماننا تھا ہما اتنی ساری جائیداد کا کیا کرے گی اور ان کی ویسے بھی دو بیٹیاں ہی ہیں، تو انہوں نے یہ جائیداد اپنے نام کروانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زینیا نے جب یہ بات سنی تو اس نے فوراً اپنے کمرے کی راہ لی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماما بہت معصوم ہے، وہ تو آسانی سے دوسروں کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ زینیا کے پاس اب وقت بہت کم تھا اور اسے جلد کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ اذیان جیسے ہی گھر پہنچتا ہے وہ سیدھا زویا کے کمرے میں جاتا ہے، لیکن وہ اپنے کمرے میں نہیں ہوتی ہے۔ اذیان کو زیادہ حیرت نہیں ہوتی کیونکہ زویا اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے۔ وہ پھر اپنے کمرے میں آتا ہے اور بوا سے کھانا گرم کرنے کا کہہ کر فریش ہونے چلا جاتا ہے۔ زویا اپنی سہیلی سے مل کر گھر کے لیے نکلتی ہے۔ وہ نوٹ کرتی ہے کالی گاڑی مسلسل اس کا پیچھا کر رہی ہے، لیکن وہ اسے اگنور کرتی ہے۔ زویا ڈرائیور کو اور تیز گاڑی چلانے کا کہتی ہے، لیکن وہ کالی گاڑی مسلسل اس کے پیچھے ہی تھی۔ آخر وہ گاڑی ایک موڑ پر ٹرن لے لیتی ہے اور زویا کی جان میں جان آتی ہے۔ زویا صحیح سلامت گھر پہنچ جاتی ہے اور گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے دادی کے پاس چلی جاتی ہے۔ دادی: کہاں تھی بیٹا، اتنی دیر لگا دی؟ زویا: بس ملائکہ کے گھر گئی تھی میں، پتہ ہی نہیں چلا اتنا وقت ہو گیا باتوں میں۔ دادی: چلو کوئی بات نہیں، فریش ہو جاؤ، تمہارے بابا بھی آنے والے ہیں۔ رات کا وقت تھا، سارے بے تابی سے ایئرپورٹ میں انتظار کر رہے تھے۔ آفتاب صاحب چلتے ہوئے آتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک عورت کو دیکھ کر زویا اور اذیان کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اس عورت نے سادہ کپڑے پہنے تھے جس سے لگتا ہی نہیں تھا وہ عورت امریکہ سے آئی ہے۔ دادی بھی حیران تھی کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا تھا۔ آفتاب صاحب سب سے ملتے ہیں، جبکہ وہ عورت دور سے ہی سب کو سلام کرتی ہے اور پھر آفتاب صاحب بتاتے ہیں ان کا نام وجیہ ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ اذیان کو اتنی حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنی ماما کی نیچر سے واقف تھا۔ اس کی ماما کو ایک ہینڈسم آدمی چاہیے تھا۔ اس کے پاپا نے ہر ممکن کوشش کی اس کی ماما کے ساتھ رہنے کی، لیکن اس کی ماما کو اس کے بابا ایک آنکھ نہیں پاتے تھے، اسی لیے جیسے ہی انہیں اس کے بابا سے زیادہ خوبصورت آدمی ملا انہوں نے اس کے بابا کو چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے ایک بار بھی اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ یہی وجہ تھی اذیان بھی اپنی ماما سے نفرت کرتا تھا، لیکن زویا وہ اس وقت بچی تھی، اسے یہ سب باتیں کسی نے نہیں بتائی تھیں، اس لیے وہ اپنے پاپا سے خفا تھی کہ اس نے یہ سب کیوں کیا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے۔ سفر خاموشی سے گزرتا ہے۔ سب لوگ مینشن پر پہنچتے ہیں تو وجیہ اور آفتاب صاحب کا شاندار استقبال ہوتا ہے۔ سارے ملازم ہاتھوں میں پھولوں کی باسکٹ لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور سب آفتاب صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ سب اس کی دادی نے کرایا تھا کیونکہ وہ آفتاب صاحب کو اتنے سالوں سے کہہ رہی تھیں وہ شادی کر لیں، کیونکہ اس عمر میں تو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے اور اب انہوں نے شادی کی تھی تو وہ بہت خوش تھیں۔ وہ زویا کو بھی بنائیں گی انہوں نے دل میں سوچا تھا۔ مبارکباد وصول کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تھے۔ رات کافی ہو گئی تھی اور دادی زویا کو صبح منانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ زویا جب اپنے کمرے میں جاتی ہے تو بہت اداس ہوتی ہے۔ وہ بستر پر لیٹ کر اپنی امی کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ دل ہلکا کرنے کے لیے فوراً اپنے منگیتر کو کال کرتی ہے اور پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا جاتا ہے۔ روحان: کیسی ہو؟ زویا: ٹھیک ہوں۔ روحان: کیا کر رہی ہو اس وقت، ابھی تک سوئی نہیں ہو؟ زویا: نہیں بس ایسے ہی، تم بتاؤ۔ روحان: اچھا اور بتاؤ زویا، ایک بات پوچھوں تم سے؟ روحان: ہاں پوچھو۔ زویا: تم مجھے کبھی چھوڑو گے تو نہیں؟ میرا مطلب ہے میرے علاوہ کسی اور کے لیے؟ روحان: نہیں میری جان، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، تمہارے علاوہ میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ زویا:
اگر کبھی مجھ پہ برا وقت آئے روحان، پھر بھی نہیں، پوری دنیا چاہے تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائے، میں تمہارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ زویا چلو دیکھتے ہیں۔ رشک سے اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھا جو اس نے اپنی منگنی کے لیے لگوائی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ روحان، کیا ہوا، ہنس کیوں رہی ہو؟ تمہاری ہنسی بہت اچھی لگتی ہے مجھے۔ زویا، اچھا میں تھک گئی ہوں۔ روحان، اتنی جلدی؟ زویا، ہاں بھئی اب کل بات کریں گے۔ روحان، تھوڑی دیر اور کر لو نا، ابھی نیند نہیں آ رہی۔ زویا، خدا حافظ۔ روحان فون کو مسکرا کر دیکھتا ہے اور زویا کے چہرے کا عکس اس کے ذہن میں لہرا جاتا ہے۔ زویا اور روحان یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ روحان زویا کو پسند کرتا تھا۔ یونیورسٹی کے بعد اس سے زویا کے گھر رشتہ بھیجا تھا۔ وہ زویا کے والد اور بھائی نے بخوبی قبول کیا تھا۔ کیونکہ اذیان اور روحان بھی بزنس پارٹنر تھے، اس لیے روحان کو اس کی محبت مل گئی تھی۔ بات کرنے کے بعد زویا پرسکون ہو گئی تھی اور سونے چلی گئی تھی۔ آفتاب صاحب اور وجیہہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو آفتاب صاحب کو جھٹکا لگتا ہے، کیونکہ ان کی والدہ نے یہاں بھی عید کر دی تھی۔ انہوں نے پورے کمروں کو پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ آفتاب صاحب وجیہہ کو کمرے میں چھوڑ کر خود اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں۔ امی، دادی، کیا ہے، کیوں اس وقت چلا رہے ہو؟ تمہیں اس وقت اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے۔ آفتاب، وہی تھا، لیکن آپ نے میرا کمرہ کیوں سجایا ہے؟ دادی، کیا ہو گیا ہے بھائی، نئی نویلی دلہن آئی ہے، تھوڑا بہت بنتا ہے۔ آفتاب صاحب، تھوڑا بہت؟ بعد میں واپس اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اب ان کی اپنی ماما سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آفتاب وجیہہ سے پوچھتا ہے کہ سالم کہاں رہے گا؟ وجیہہ بتاتی ہے ابھی تو وہ ہاسٹل میں رہتا ہے، اب پتہ نہیں وہ یہاں آتے بھی ہیں یا نہیں۔ آفتاب وجیہہ کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے تم فکر نہ کرو، میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لوں گا، تم آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کہہ کر فریش ہونے چلے جاتے ہیں۔ وجیہہ پہلے پاکستان نہیں رہتی تھی، لیکن اس کے والدین نے اس کی شادی ایک امریکن لڑکے سے طے کی تھی جو امریکہ میں ہی رہتا تھا۔ وہ شادی کے بعد امریکہ چلی گئی تھی۔ شروع میں سب تو ٹھیک چل رہا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہارون بہت زیادہ شکی مزاج بن گیا تھا۔ وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کے گھر اولاد ہو۔ وہ وجیہہ کو بس ایسے ہی پرفیکٹ دیکھنا چاہتا تھا کہ بچے کے بعد باڈی فگر خراب ہو جائے گا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے انہیں ایک بیٹا دے دیا تھا جس کا نام وجیہہ نہیں سالم رکھا تھا۔ سالم شروع سے ہی اپنے والد سے اپنی والدہ کو مار کھاتا ہوا دیکھتا تھا، اسی لیے وہ بہت ڈرا ہوا رہتا تھا، اسے سب سے ڈر لگتا تھا۔ وجیہہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس ڈر میں رہ کر وہ سالم کی اچھی تربیت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اس نے سالم کو لے کر پاکستان اپنے والدین کے پاس پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک دن سالم اسکول سے آتا ہے، بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں اب اس کے ڈیڈ اس کی ماما کو نہ مار رہے ہوں۔ تب وجیہہ اسے ایک کمرے میں لے جاتی ہے اور ہلکی آواز سے کہتی ہے بیٹا آج تم جب ٹیوشن جاؤ گے تو وہاں ایک انکل کھڑے ہوں گے جن کا نام آصف ہوگا، وہ تمہیں تمہاری اکیڈمی سے پک کریں گے اور تمہیں پاکستان لے جائیں گے، جیسا جیسا وہ کہیں گے بیٹا ایسے ہی کرنا ہے آپ نے۔ اور اس کا ماتھا چومتی ہے اور پھر اسے اکیڈمی کے لیے تیار کرتی ہے اور پھر دروازے تک اس کا ہاتھ پکڑ کر آخری بار سے چوم کر اکیڈمی کے لیے روانہ کر دیتی ہے۔ جیسے ہی وجیہہ اندر آتی ہے وہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا، وہ ہارون کو بتائے گی تو وہ کیا کرے گا۔ شام کو جب ہارون کو پتہ چلتا ہے کہ وجیہہ نے سالم کو پاکستان بھجوا دیا ہے تو غصہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اسے ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ کہیں پولیس کو پتہ نہ چل جائے، کہ کہیں پولیس اسے گرفتار نہ کر لے، کیونکہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ جیل جا چکا تھا۔ تبھی وہ امریکہ سے پاکستان گیا تھا شادی کرنے، کیونکہ یہاں سب اسے جانتے تھے۔ وہ غصے میں جب گھر پہنچتا ہے تو وجیہہ کچن میں ہوتی ہے۔ وہ سیدھا ریک کے پاس آتا ہے اور تیزاب کی بوتل اٹھاتا ہے۔ وجیہہ ایک منٹ کے لیے ڈر جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے فوراً تیزاب اس کے منہ پر پھینک دیتا ہے۔ وجیہہ زور زور سے چیخیں مارنے لگتی ہے۔ ہارون کو سمجھ نہیں آتی وہ اس کی چیخوں کی وجہ سے کہیں اور برابر والے نہ آ جائیں۔ وجیہہ کے قریب جاتا ہے، لیکن جلن کی وجہ سے وجیہہ اپنی ہوش و حواس میں نہیں ہوتی اور وہ اور زور سے چیخیں مارتی ہے۔ ہارون غصے سے پیٹرول وجیہہ کے اوپر پھینک کر آگ لگانے والا ہوتا ہے جب وجیہہ کی پڑوسن رانیہ جو ایک ہندو دوست تھی وہ بھاگ کر اندر آتی ہے اور چھینا چھپٹی میں اس سے ماچس چھین لیتی ہے۔ ابھی ہارون پلٹ کر واپس ماچس پکڑنے ہی والا ہوتا ہے کہ رانیہ کا ہسبینڈ شوہر آ کر روحان کو قابو میں کرتا ہے اور رانیہ فوراً وجیہہ کو ہاسپٹل لے جاتی ہے۔ وجیہہ بے ہوش ہو گئی تھی اور روحان رانیہ کے ہسبینڈ شوہر کے ہاتھوں سے نکل کر باہر بھاگ جاتا ہے۔ وجیہہ زیادہ تو نہیں چلی تھی، لیکن پھر بھی اس کا خوبصورت چہرہ کافی حد تک خراب ہو گیا تھا اور اب رانیہ کے ساتھ رہنے لگ گئی تھی۔ رانیہ نے کافی دفعہ اسے پاکستان اس کے والدین کے پاس لے جانا چاہا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ سکون سے رہ لے گی، لیکن وجیہہ منع کر دیتی ہے۔
وہ اپنی ماں کو اس عمر میں دکھ نہیں دینا چاہتی ہے۔ اس کے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا جب بھی اس نے روحان کی بہت منت کی تھی کہ اسے پاکستان جانے دے، لیکن اس نے نہیں جانے دیا تھا اور ویزا جلا دیا تھا۔ اب اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کی والدہ مر جائیں گی۔ وجیہہ اب ایک آفس میں کام کرنے لگی تھی جہاں رانیہ کام کرتی تھی۔ وجیہہ کا ٹریٹمنٹ علاج بھی چل رہا تھا، لیکن ابھی وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ ابھی وہ لوگوں سے، اسپیشلی خاص طور پر آدمیوں سے بہت ڈرتی تھی، کیونکہ اس کے اندر اب ڈر بیٹھ گیا تھا کہ سارے مرد روحان جیسے ہوں گے۔ رانیہ آفتاب صاحب کے آفس میں کام کرتی تھی۔ اسے آفتاب صاحب کی پرسنالٹی بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، حالانکہ یہ چیزیں امریکہ میں تو عام تھیں۔ آفتاب صاحب وجیہہ کے بارے میں بھی رانیہ نے بتایا تھا۔ رانیہ نے ہی زبردستی وجیہہ کو آفس میں لگایا تھا تاکہ وہ دنیا کی طرف دوبارہ لوٹ سکے۔ رانیہ کے ہسبینڈ راجیش کا ٹرانسفر کنفرم ہو گیا تھا۔ انہوں نے کافی ٹائم سے اپنے ملک انڈیا جانے کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور اب انہیں ٹرانسفر لیٹر مل گیا تھا، لیکن رانیہ وجیہہ کے لیے بہت پریشان تھی۔ وہ اسے یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے آفتاب صاحب کی بات یاد آئی تھی جب اس نے خود وجیہہ سے نکاح کے لیے رضامندی دی تھی۔ رانیہ خوش تو تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی وجیہہ کبھی نہیں مانے گی۔ اس نے وجیہہ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اب وجیہہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہو گئی تھی اور خلا کے ذریعے رانیہ نے وجیہہ کو ڈائیورس بھی دلا دیا تھا۔ ایک دن ہمت کر کے رانیہ وجیہہ کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے، وجیہہ ہم انڈیا جا رہے ہیں تو تم پاکستان چلو گی؟ وجیہہ انکار میں سر ہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری شادی کر رہی ہوں۔ یہ سن کر وجیہہ ایک دم سے ڈر جاتی ہے اور نہ میں سر ہلاتی ہے۔ اس حادثے کے بعد وجیہہ نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا، تو بس ہاں اور نہ میں سر ہلاتی ہے۔ رانیہ اسے سمجھاتی ہے، دیکھو میری جان، میں اور راجیش چاہتے ہیں تم خوش رہو۔ ضروری نہیں کہ حیاتی روحان جیسا ہو۔ روحان ایک برا انسان تھا، اس کو بھول جاؤ۔ اگر تم کسی سے شادی کر لو گی تو روحان کا کسی اور کی بھی ہمت نہیں ہوگی تمہیں ہاتھ لگانے کی۔ پہلے تو وجیہہ رونے لگتی ہے، لیکن بہت دیر تک منانے کے بعد بالآخر وہ مان جاتی ہے۔ آج رانیہ بہت خوش تھی۔ بالآخر اس کی محنت کے بعد وجیہہ آفتاب صاحب سے شادی کے لیے مان گئی تھی۔ رانیہ نے پہلے آفتاب صاحب کے بارے میں اچھی جانچ پڑتال بھی کی تھی اور راجیش نے بھی بہت زیادہ معلومات نکلوائی تھی، جہاں سے انہیں سب معلوم ہوا تھا، اور معلوم بھی وہی ہوا تھا جو آفتاب صاحب نے پہلے خود ہی بتایا تھا۔ نکاح کے بعد بھی رانیہ اور راجیش 2 ماہ تک وجیہہ کے ساتھ ہی رہے تھے تاکہ اسے اکیلا فیل نہ ہو۔ ان 2 ماہ میں آفتاب صاحب نے یہ بتا دیا تھا کہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ انہوں نے وجیہہ کو وہ محبت اور عزت دی تھی جو روحان کبھی نہیں دے سکا تھا۔ اسی لیے وجیہہ تھوڑا بہت بولنے لگی تھی اور تھوڑا بہت ہنسنے لگی تھی۔ رانیہ دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اب اس نے انڈیا جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے اس بات پر بھی خوشی تھی کہ آفتاب صاحب بھی کچھ وقت کے لیے پاکستان جا رہے ہیں، تو وجیہہ سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس سے ضرور ملنے آئے گی پاکستان۔ اور یوں وجیہہ، رانیہ اور راجیش کے امریکہ سے انڈیا چلے جانے کے بعد وہ آفتاب صاحب کو سارم کا سب بتا دیتی ہے اور گزارش کرتی ہے کہ اسے وجیہہ کے پاس ہی بھیج دیں تاکہ وجیہہ اور سارم ساتھ رہیں، جس میں آفتاب صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ جس طرح اذان اور زویا ان کے بچے تھے، اسی طرح سارم بھی ان کا بیٹا تھا۔ اسی لیے وہ سارم کو بھی اپنے ساتھ پاکستان لے جا کر رکھنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سارم کو آصف، جو وجیہہ کے والد کے دوست تھے اور اس وقت امریکہ میں کام کرتے تھے، ان کے حوالے کیا گیا تھا۔ وجیہہ کو ان سے زیادہ بھروسے مند شخص اور کوئی نہیں لگا تھا۔ آصف صاحب جب سارم کو اس کے ننیال لے کر آئے تو اس کے نانا یعنی آصف صاحب کے دوست کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کی نانی بہت ضعیف تھی اور اس عمر میں سالم کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے آصف صاحب اسے واپس اپنے ساتھ لے گئے اور سیالکوٹ کے ایک اچھے ہاسٹل میں اس کا ایڈمیشن داخلہ کروا دیا، جہاں ان کا بیٹا بھی حاشر پڑھتا تھا۔ حاشر کے ساتھ اور اس کی دوستی کی وجہ سے سارم واپس اپنی زندگی کی طرف آنے لگ گیا تھا۔ اسے اپنی ماما یاد آتی تھی، لیکن وہ بس صبر کرتا تھا۔ اسے اپنی ماما کا وعدہ یاد آتا تھا، جب وہ پولیس آفیسر بن جائے گا تو وہ اسے وہاں سے لے جائے گا، پھر اس کے بابا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے وہ اپنے بابا جیسے لوگوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ ایک دن حاشر اور سارم کسی کام سے مارکیٹ آئے ہوئے تھے۔ وہاں حاشر کو اس کا دوست اذہان مل جاتا ہے۔ اذہان اور حاشر بچپن کے دوست تھے، لیکن پھر والد کا ٹرانسفر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے حاشر سیالکوٹ چلا گیا تھا اور وہیں اپنی آگے کی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ حاشر اذہان کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، تم یہاں؟ جب اسے اذہان بتاتا ہے کہ اس کی بہن کی شادی ہے اور وہ اس کی شاپنگ کرنے آئے ہیں، بس 1-2 دن کے لیے، پھر چلے جائیں گے۔
اور پھر حاشر اذان کو سالم سے ملاتا ہے۔ تینوں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ سالم تو بس سن رہا ہوتا ہے۔ سالم شروع سے ہی بہت کم بولتا ہے، اسی لیے حاشر ہر وقت سالم کا دماغ کھاتا ہے۔ اذان آخری سالم اتنا کم کیوں بولتا ہے؟ حاشر: ہاں یار، بس اس کے حصے کا بھی میں ہی بول دیتا ہوں۔ اذان: اچھا چلو۔ وہ یہ تب کہتا ہے جب اسے زویا آتی نظر آتی ہے، پھر وہ بھی اسے خداحافظ کہہ کر گھر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ زینیہ اپنی بہن اور والدہ کو رات میں ہی تیار کر دیتی ہے اور ان کا قیمتی سامان بھی پیک کر لیتی ہے۔ رات کے تقریباً 3 بجے جب سب سو جاتے ہیں تو وہ گھر سے نکل جاتی ہے۔ تینوں کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، اسی لیے زینیہ نے کچھ پیسوں سے ایک دور کے گاؤں میں چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا تھا تاکہ اس کے چاچو احمد اسے آسانی سے نہ ڈھونڈ سکیں۔ گھر پہنچ کر تینوں نے سکھ کا سانس لیا۔ زینیہ نے ہمت دکھائی تھی، اس کی ماما اور بہن بھی بہت ڈرے ہوئے تھے، لیکن اگر وہ یہ نہ کرتے تو کہیں کے بھی نہ رہتے۔ اگلے دن زینیہ سارا قیمتی سامان بینک میں رکھوانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ رات کافی ہو گئی تھی، اس لیے تینوں ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہیں اور سونے کی کوشش کرتی ہیں۔ باہر دور کہیں کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اگلی صبح سب ناشتے پر اکٹھے ہوتے ہیں جب آفتاب صاحب سب کو بتاتے ہیں کہ آج اس گھر میں ایک نیا فرد آنے والا ہے اور میں چاہتا ہوں جس طرح تم لوگ میری عزت کرتے ہو اسی طرح اس شخص کی بھی عزت کرو۔ زویا پوچھتی ہے کون؟ تو آفتاب صاحب کہتے ہیں ابھی بس یہ سرپرائز ہے۔ سارے حیران ہوتے ہیں کہ ایسا کون ہے جو آنے والا ہے۔ ناشتہ کر کے آفتاب صاحب گھر سے نکل جاتے ہیں اور زویا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ جب وجیہہ برتن اٹھانے لگتی ہے تو اذان ایک دم سے ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ آپ نہیں کریں ماما، یہ ملازم کریں گے، آپ آرام کریں۔ وجیہہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اذان گھبرا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات بری لگی تو سوری۔ تو وجیہہ کہتی ہے نہیں، بری نہیں ہے، بس مجھے کچھ یاد آ گیا تھا۔ وجیہہ کو سالم یاد آ گیا تھا، اس نے اسے اس وقت سے ماما نہیں کہا تھا، اسی لیے ایک دم اذان کے کہنے سے اسے سالم یاد آ گیا تھا۔ آفتاب صاحب سیالکوٹ پہنچتے ہیں اور سالم سے ملتے ہیں۔ وہ سالم کے آفس پہنچ جاتے ہیں۔ سالم پولیس یونیفارم میں بیٹھا اپنی فائل میں مشغول ہوتا ہے۔ جب آفتاب صاحب اندر آتے ہیں، سالم فائل بند کرتا ہے اور سوالی نظروں سے آفتاب صاحب کو دیکھتا ہے۔ آفتاب صاحب بتاتے ہیں کہ وہ اس کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ سالم سوچتا ہے لیکن جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو پوچھتا ہے آپ کون سے رشتہ دار ہیں؟ سالم نے یہ پہلا لفظ منہ سے ادا کیا تھا۔ سالم کی آواز بہت پیاری تھی، اپنی ماں جیسی۔ آفتاب صاحب دل میں سوچتے ہیں۔ آفتاب صاحب سالم کو بتاتے ہیں وہ ان کی والدہ کی پسند ہے۔ سالم اپنی والدہ کا سن کر حیران ہوتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھ سے ملنا ہے، پلیز مجھے لے چلیں۔ آفتاب صاحب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں بے صبرے پولیس آفیسر بیٹھ جاؤ، پوری بات تو سن لو۔ سالم بیٹھتا ہے۔ آفتاب صاحب کہتے ہیں میں چاہتا ہوں اب تم اپنی والدہ کے ساتھ رہو کیونکہ تمہاری والدہ تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، وہ ہر دروازے پر تمہاری امید لگا کر بیٹھتی ہیں۔ 21 سالوں میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب وہ تمہیں یاد نہ کرتی ہوں۔ سالم مان جاتا ہے لیکن وہ ابھی بھی ساتھ رہنے پر آمادہ نہیں تھا۔ آفتاب صاحب بہت مشکل سے اسے مناتے ہیں، وہ پھر بھی اس بات پر مانتا ہے کہ وہ ساتھ نہیں رہے گا، یعنی ایک ہی گھر میں الگ رہے گا۔ آفتاب صاحب اسے الگ پورشن پر شفٹ کرنا چاہتے تھے۔ سالم پھر بھی بہت مشکل سے مانا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اب اپنی ماں کے ساتھ رہے۔ کیونکہ اس کی والدہ نے آفتاب انکل سے شادی کر لی تھی تو مجبوری سے ہاں کہنی پڑی۔ آفتاب صاحب سالم سے پوچھتے ہیں وہ فارغ کب ہوگا تو وہ بتاتا ہے ٹائم لگ سکتا ہے۔ یہ سن کر آفتاب صاحب وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ سالم کو ایک جھٹکا لگتا ہے کیونکہ اسے لگا تھا آفتاب صاحب واپس گھر چلے جائیں گے، لیکن وہ جیسے بیٹھے تھے لگتا نہیں تھا وہ اسے چھوڑ کر جائیں گے۔ سالم کو کام ختم کرتے کرتے شام ہو گئی تھی اور جب وہ شام کو واپس اپنے آفس آیا تو آفتاب صاحب کو وہیں بیٹھے دیکھا۔ سالم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا تو اس نے اپنے لیے اور آفتاب صاحب کے لیے کھانا منگوا لیا تھا۔ جب اس نے آفتاب صاحب کے سامنے کھانا رکھا تو انہوں نے پوچھا تم نے کھا لیا؟ اس نے کہا نہیں، آپ کے ساتھ کھانے کا منتظر ہوں۔ آفتاب صاحب خاموشی سے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کھانے کے بعد آفتاب صاحب سالم سے پوچھتے ہیں چلیں پھر؟ سالم کہتا ہے میں سامان لے آؤں۔ آفتاب صاحب بھی سالم کے ساتھ جاتے ہیں۔ سالم اور حاشر نے مل کر ایک فلیٹ لیا ہوا تھا، وہ فلیٹ دونوں کے لیے کافی تھا۔ سالم جا کر اپنا سامان اٹھاتا ہے۔ آفتاب حاصر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ بتاتا ہے وہ ہفتے میں 1-2 دن گھر میں رہتا ہے، باقی دن اسے باہر کام کرنا ہوتا ہے، اسی لیے وہ گھر کم ہی آتا ہے۔ باتوں باتوں میں سالم نے سارا سامان اکٹھا کر لیا تھا۔ آفتاب صاحب نے گاڑی منگوائی تھی، وہ گھر کے لیے نکل پڑے تھے۔
زینیا اگلے دن فوراً بینک جاتی ہے اور اپنا اکاؤنٹ بنا کر سارے ضروری کاغذات اور پیسے اس میں رکھوا دیے تھے۔ اسے اب ایک نوکری کی ضرورت تھی۔ وہ نوکری کی تلاش میں پورا دن ضائع کر دیتی ہے لیکن اسے کہیں نوکری نہیں ملتی۔ کہیں اسے کم پڑھائی کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور کہیں سفارش کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ گھر جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑی ہوتی ہے جب ایک آدمی سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ وہ اسے اگنور نظر انداز کرتی ہے کیونکہ وہ آدمی بس اسٹاپ سے کافی دور تھا۔ اگر وہ اس کی بات سننے جاتی تو اس کی بس نکل جاتی۔ وہ آدمی کچھ دیر بعد خود ہی اس کے پاس آ جاتا ہے، اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے پراسرار انداز میں پوچھتا ہے، کیا تمہیں نوکری چاہیے؟ زینیا ایک دم سے چونک جاتی ہے کہ اسے کیسے پتا۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ وہ آدمی مسکراتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تمہیں میرا کام کرنا ہوگا۔ وہ ایک کہہ کر اسے ایک تصویر دیتا ہے۔ تمہیں اس شخص کے بارے میں ہر بات مجھے بتانی ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کہاں جاتا ہے، ہر چیز، مطلب ہر چیز۔ اگر تم میرا کام پورا کرو گی تو میں تمہیں پورے 1 کروڑ دوں گا۔ زینیا کی آنکھیں پوری کھل جاتی ہیں۔ 1 کروڑ کا سن کر وہ پورا سر گھما کر اس بندے کو دیکھتی ہے جس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، باقی اس نے نقاب کیا تھا، بلیک ماسک۔ وہ رضامندی میں سر ہلا دیتی ہے جس پر وہ مسکراتا ہے، لیکن چونکہ ماسک ہے اس وجہ سے وہ نظر نہیں آتا۔ وہ اسے تصویر لے لیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بس آ جاتی ہے اور وہ بس میں بیٹھ جاتی ہے۔ وہ تصویر کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے، آخر کون ہو سکتا ہے یہ شخص جس کے لیے مجھے 1 کروڑ دینے کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں جھجک رہا، اور آخر کیوں یہ اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتا ہے؟ آخر کیا ملے گا اسے یہ سب کر کے؟ زینیا جانتی تھی یہ غلط ہے پر وہ مجبور تھی۔ اسے 2 وقت کی روٹی کے لیے پیسے چاہیے تھے ورنہ وہ، اس کی بہن اور ماں بھوکے مر جاتے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ گھر پہنچ جاتی ہے۔ گھر کی حالت کل سے بہتر تھی کیونکہ اس کی ماں اور بہن نے پورا دن لگا کر صفائی کی تھی۔ کھانا کھا کر وہ سونے کے لیے لیٹ جاتی ہے لیکن ابھی بھی اس کے ذہن میں وہی سب چل رہا تھا کہ وہ یہ سب کیسے کرے گی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ کام ضرور کرے گی۔ اس کے بعد وہ اپنے راستے اور وہ اپنے راستے۔ رات کے وقت سب کھانا کھانے کے لیے ڈرائنگ روم میں جمع ہوتے ہیں۔ کھانا ابھی لگ رہا ہوتا ہے جب دروازے میں آفتاب صاحب داخل ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سب حیران ہوتے ہیں کیونکہ وہ 2 دن کا کہہ کر گئے تھے اور اتنی جلدی کیسے آ گئے تھے، لیکن ان کے پیچھے وہ شخصیت داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر وجیہہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہے۔ آفتاب صاحب بلند آواز سے کہتے ہیں، یہ سارم ہے، میرا دوسرا بیٹا۔ جس طرح اذان میرا بڑا بیٹا ہے اسی طرح سارم میرا دوسرا بیٹا ہے اور آج سے سارم ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ وجیہہ دوڑ کر اپنے بیٹے کو گلے لگاتی ہے اور اب جوان ہو گیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی بہت خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس کی سفید رنگت جیسے اس نے وجیہہ سے ہی پائی تھی اور شکل بھی پوری وجیہہ جیسی تھی، بس وجیہہ کے بال بڑے تھے اور اس کے چھوٹے۔ وجیہہ اسے پولیس آفیسر کی وردی میں دیکھ کر اور زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ کافی دیر تک اسے گلے سے لگائے رکھتی ہے جیسے ابھی بھی ڈر ہو کہ کوئی اسے اس کے سارم سے الگ کر دے گا، لیکن اب وقت بدل گیا تھا۔ سارم کو وہ معصوم بچہ نہیں رہا تھا بلکہ وہ ایک مضبوط مرد بن گیا تھا۔ اب کوئی اس کی ماں کو ہاتھ لگا کر ہی دکھائے، وہ اس کا ہاتھ توڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ آفتاب صاحب کہتے ہیں، بیگم بس کر دو، مانا سارم تمہارا ہی بیٹا ہے لیکن باقیوں سے تو ملنے دو۔ وجیہہ شرمندگی ہوش میں آتی ہے اور سارم پھر باری باری سب سے ملتا ہے۔ اذان سے ملتا ہے اور زویا کو دور سے ہی سلام کرتا ہے۔ اذان کہتا ہے، تم تو بولتے ہی نہیں تھے لیکن بیٹا اب تمہارا پالا ایسے خاندان سے پڑا ہے کہ اگر بولو گے نہیں تو ہم لوگ تمہارے کان کھا جائیں گے۔ سب مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ کھانا لگ چکا ہوتا ہے، سارا خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے ہیں۔ آفتاب صاحب کہتے ہیں، ویسے تو مجھے تمہارے پسندیدہ کھانے کا نہیں پتہ لیکن میں نے یہ دم پخت تمہارے لیے بنوایا ہے، کیسا لگا؟ اذان ڈیڈ۔ سارم صرف سر ہاں میں یا نہیں میں ہلا کر دیتا ہے، تو دیکھ لیجیے گا۔ سارم بولتا کم ہے۔ سارم اذان کے پیٹ پر اپنا پیر مار کر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اذان مسکراتا ہے۔ سارم کہتا ہے، نہیں ڈیڈ، کھانا بہت اچھا ہے۔ سارم دھیرے سے مسکراتا ہے۔ زویا اس کی آواز سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ ایک آدمی ہو کر اس کی آواز کتنی اچھی ہے۔ اتنی اچھی تو اس کی خود کی آواز بھی نہیں تھی۔ وہ دل میں سوچتی کہ بندہ آسانی سے کسی معصوم لڑکی کا کرش ہو سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں اور سارم باہر لان میں کچھ دیر چہل قدمی کرنے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وجیہہ بھی وہاں آ جاتی ہے۔ دونوں 21 سال بعد مل کر بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ جب زیادہ رات ہو جاتی ہے تو وجیہہ سارم کو اس کے کمرے میں بھیج دیتی ہے جو اس نے خود ڈیزائن کروایا تھا۔ سارم جیسے ہی انٹر ہوتا ہے وہ شاکڈ رہ جاتا ہے۔ کمرہ ویسا ہی سجایا گیا تھا جیسا اس کے بچپن میں ہوتا تھا۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ ایک چیز ویسی ہی تھی لیکن بچپن کا کمرہ اب ایک 21 سال کے جوان کا تھا، اب ایک میچور سمجھدار مرد کی پسند کے حساب سے اسے ڈیزائن کروایا گیا تھا۔ شاور لے کر وہ سونے چلا جاتا ہے۔
اگلی صبح گھر میں مہمان آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ رات کو ہی منگنی کی رسم تھی۔ دادی سارے کام خود آگے بڑھ کر کروا رہی تھیں کیونکہ ان کی لاڈلی پوتی کی منگنی تھی۔ وجیہہ بھی اذہان کے ساتھ مل کر باہر لان ڈیکوریٹ کروا رہی تھی۔ زویا بالکنی دیکھتی ہے، نہ صرف اس کی سٹیلی ماما بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں بلکہ جو اس کی اپنی اصلی ماما ہیں انہوں نے تو اسے ایک دفعہ فون کر کے ہی مبارکباد دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ایک دکھی مسکراہٹ اس کے چہرے پر عکس فگر ہوتی ہے۔ اذہان سارم کو بلاتا ہے۔ سارم جب آتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے، دیکھ تیرے بھائی نے کیا سجایا ہے؟ سارم صرف ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ او بھائی منہ سے بھی بول لو، اذہان کہتا ہے۔ سارم کہتا ہے، ہاں خوبصورت ہے۔ اوہ واہ، تو نے تعریف کی؟ پیچھے سے حاشر آتے ہوئے کہتا ہے۔ سارم اسے گھورتا ہے۔ اذہان کہتا ہے، ہاں بھائی سارم نے تعریف کی ہے، مطلب کچھ خاص ہی نہیں، بہت خاص ہے۔ ہاں ویسے ماننا پڑے گا، حاشر بولتا ہے۔ سارم ان دونوں کا نظر انداز کر کے اپنی ماما کے پاس چلا جاتا ہے۔ روحان کی فیملی نے ارادہ کیا تھا کہ منگنی کے ساتھ ہی نکاح بھی ہو جائے، اسے شادی میں مزہ زیادہ آئے گا۔ یہ بات آفتاب صاحب کو بھی صحیح لگتی ہے، چنانچہ وہ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں۔ دادی آواز دیتی ہے، سنو بچوں جلدی کرو، جا کر تیار ہو جاؤ، آخر وقت ہی کتنا رہ گیا ہے۔ چلو بیٹا، وہ سارم حاشر اذہان سے کہتی ہے۔ اذہان، ہاں تم زویا کو پارلر چھوڑ کر آ جانا، پھر آفتاب اسے واپس لے آئے گا۔ اذہان ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ وجیہہ بیٹا تم بھی تیار ہو جاؤ، جلدی کرو بیٹا۔ جی ابھی بس جا رہی ہوں، وہ تیار ہونے کے لیے چلی جاتی ہے۔ اذہان تیار ہو کر کمرے میں آتا ہے تو زویا کو کمرے میں اداس بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، آج لوگ ناراض ہیں کیا؟ زویا بولتی ہے، نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی امی کی یاد آ رہی تھی۔ اسی وقت وجیہہ آتی ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ زویا نام میں سر ہلاتی ہے۔ اذہان بتاتا ہے کہ اسے امی یاد آ رہی ہیں۔ وجیہہ کہتی ہے، بیٹا میں تمہاری امی تو نہیں بن سکتی لیکن اس کی کمی تھوڑی بہت پوری ضرور کر سکتی ہوں۔ دل چھوٹا نہ کرو، جو ہوتا ہے زندگی میں اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اذہان کہتا ہے، یہ لو چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ تاکہ تمہیں میں پارلر چھوڑ آؤں۔ زویا ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ وجیہہ کہتی ہے، ہاں بیٹا جلدی جاؤ اور اچھی سے تیار ہونا۔ اس کا ماتھا چومتی ہے اور اس کو تیار ہونے کی مدد کرتی ہے۔ رات کا وقت ہو گیا تھا، سارے مہمان اکٹھے ہو گئے تھے اور روحان کی فیملی بھی آ گئی تھی، بس اب دلہن کا انتظار تھا۔ وجیہہ آفتاب صاحب سے بولتی ہے، جائیے آپ زویا کو لے آئیے، سب آ چکے ہیں، رسمیں بھی شروع ہونی ہیں اور نکاح میں بھی وقت لگے گا۔ آفتاب صاحب ہاں میں سر ہلا کر زویا کو لینے نکل جاتے ہیں۔ جب وہ پارلر پہنچتے ہیں تو زویا انہیں کہیں نہیں ملتی۔ وہ اذہان کو کال کرتے ہیں اور زویا کو پارلر کا پتہ ایڈریس کنفرم کرتے ہیں، لیکن پارلر تو یہی تھا پر زویا کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ گھر میں بھی سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ سارم بھی اپنے ریسورسز، ذرائع اور رابط سے زویا کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، پر زویا کا نام و نشان ایسے غائب ہوا تھا جیسے وہ پارلر آئی ہی نہ تھی۔ آفتاب صاحب گھر واپس آتے ہیں اور اذہان سے دوبارہ پوچھتے ہیں تو وہ اچھی طرح بتاتا ہے کہ وہ اسے پارلر کے اندر تک چھوڑ کر گیا تھا، لیکن جب پارلر والوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زویا تیار ہو کر باہر نکل گئی تھی۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج چیک کی گئی تھی پر اسے ڈرائیور یا اغوا کار کا فیس چہرہ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویسے ایک گاڑی آئی تھی لیکن اس میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تھا اور نہ ہی کوئی لڑکی اس گاڑی میں بیٹھی نظر آئی۔ بس ایک عورت نکل کر پارلر گئی تھی اور کچھ دیر بعد نکل کر واپس اسی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ رات کے تقریباً 10 بج گئے تھے، ہر کوئی باتیں بنانے لگ گیا تھا۔ ہارون بھی پریشان تھا کہ آخر زویا کہیں تو کہیں کہاں۔ دادی کا رو رو کر برا حال تھا۔ جب وہ وقت زیادہ ہونے لگا تو آفتاب صاحب نے کھانا کھلوا دیا اور مہمانوں کو رخصت کر دیا۔ اب صرف چند خاص مہمان اور ہارون کی فیملی ہی بچی تھی، لیکن ابھی تک زویا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اذہان، سارم اور حاشر اسے ڈھونڈنے نکلے ہوئے تھے لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ وہ پوری رات زویا کو ڈھونڈنے میں نکال چکے تھے لیکن زویا نہیں ملی تھی۔ صبح کے تقریباً 6 بجے سب گھر آئے تھے۔ زویا کا سوچ کر آفتاب صاحب کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ اس وقت بھی صرف زویا کے بارے میں فکر مند تھے۔ صبح تقریباً 11 بجے سارم کو ایک کال آتی ہے جس میں ایک لڑکی کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ سارم، اذہان اور حاشر بنا کسی دیری کے فوراً وہاں کے لیے نکل جاتے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہوئے تینوں دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ کاش یہ زویا نہ ہو۔ جھاڑیوں کے پیچھے ایک بند دکان نما کمرے میں ایک لڑکی کی بے ہوش پڑی تھی۔ اسی کپڑے اس پر پچھلی رات گزرنے والے داستان چیخ چیخ کر بتا رہے تھے۔ سارم نے فوراً وجیہہ کو کال کی تھی کیونکہ ایسی صورتحال میں لیڈی پولیس کے ساتھ گھر کی کسی خاتون لیڈی کا ہونا بھی ضروری تھا تاکہ شناخت کی جا سکے۔ جب وجیہہ وہاں پہنچتی ہے تو سارم انہیں اپنے ساتھ دکان کے دروازے تک لے کر جاتا ہے جو پیچھے کی طرف تھا۔ اس دکان کو ایسے چھپایا ہوا تھا کہ کوئی یہاں آ ہی نہ سکے۔
ودیع جب اندر جاتی ہے تو اس کا خوف یقیناً بدل جاتا ہے۔ زویا سرخ لہنگے میں بے ہوش پڑی تھی، سانس بند ہونے کے قریب تھی اور چہرے اور پورے جسم پر زخموں کے نشان تھے جو بتا رہے تھے آج پھر ایک درندے صرف انسان نے ایک معصوم پھول کو نوچ لیا۔ وجیہہ جلدی سے چادر سے زویا کا پورا جسم ڈھانپتی ہے اور کانپتے ہاتھوں سے اسے چھوتی ہے۔ زویا کی سانس بہت دھیمی چل رہی تھی۔ لیڈی پولیس باہر جاتی ہے اور فوراً ایمبولینس ڈال کر ہسپتال روانہ کر دیا جاتا ہے۔ سارم اور عاشر اذان کو حوصلہ دیتے ہیں۔ اذان اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسے یہ سب بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس کے اندر یہ ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ کیسے بتائے آفتاب صاحب کو کہ ان کی پھولوں جیسی معصوم بیٹی کو کسی درندے نے نوچ لیا تھا۔ دادی کو جب پتہ چلا تو وہ بھی ہسپتال جانے کی ضد کرنے لگیں۔ آفتاب صاحب نے بہت ہمت جمع کر کے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا۔ دونوں ہسپتال پہنچتے ہیں۔ اذہان آفتاب صاحب کے گلے لگ کر رونے لگ جاتا ہے۔ ایک ایسا مضبوط مرد جس نے دنیا کو اپنی انگلی پر نچانا سیکھا تھا آج وہ خود رو رہا تھا۔ اسے ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ سارم اسے حوصلہ دیتا ہے، فکر نہ کرو، انشاءاللہ ہم ڈھونڈ لیں گے جس نے یہ سب کیا ہے، وہ ضرور پکڑا جائے گا۔ سب دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر باہر نکلتے ہیں اور بتاتے ہیں اگر آپ کو لانے میں ذرا بھی دیر ہو جاتی تو یہ لڑکی اپنی جان کی بازی ہار چکی ہوتی، لیکن زخم بہت گہرے ہیں اس لیے ریکوری صحت یابی میں وقت لگے گا اور ان کی عمر بھی بہت چھوٹی ہے، اس لیے بس آپ دعا کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ باقی سب ہسپتال میں ہی تھے۔ ابھی زویا اسے ملنے کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ سارم واپس اسی جگہ جاتا ہے جہاں زویا نے پوری رات اپنی زندگی کی بھیک مانگی تھی، چاہے اس نے انہیں پتہ نہیں کتنے واسطے دیے تھے، پتہ نہیں اس نے اس آدمی کے پیروں تک کچھ چھوا تھا، چاہے اس نے اپنی زندگی کی بھیانک رات گزاری تھی، چاہے اس کی معصومیت چھین لی گئی تھی، چاہے اسے نوچ لیا گیا تھا۔ جاری ہے۔